پینا مقدر میں تھا اب تو سر کا پینا میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. غنچہ بھی توڑا تم نے گلستہ بھی چھوٹا, وہ غنچہ کون ہے؟ حضرت علی اصغر ہے. اللہ کا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولا میں لیٹے اپنی پھوپھی جان سے کہتے پھوپھی جان عالم تصور میں عرض کرتے پھوپھی جان کون سا زیادہ پانی چاہیے؟ ارے ماں کا دودھ نہیں ملتا تو کم سے کم حلق میں چند قطرہ پانی ڈال دیا جائے, پیاس بجھ جائے میری پھوپھی جان, تھوڑا سکون مل جائے, بے ہوشی ختم ہو جائے. بے ہوش ہونے والے علی اصغر ذرا سوچو, گھر میں ہمارے آگے کوئی ننھا بچہ بیمار ہو جائے, گھر کا چین و سکون چھن جاتا, پوری رات نیند نہیں آتی ہے. وہ حسین کے دل سے پوچھو جس حسین کا لخت جگر نور نظر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے ہوش ہو جاتا ہوگا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کو دیکھتی ہیں, دیکھنے کے بعد جاتی ہے بھیا جہاں سب کی مرادیں پوری کرتے ہو, سب کے منہ میں زبان ڈال دیتے ہو, دوڑ کر سب کی دستگیری کرتے ہو, ذرا اپنے ننھے اس لخت جگر نور نظر کو جا کر دیکھ لو. اللہ اکبر, جھولے میں لیٹا ہوا ہے, پیاس کی شدت ہے. دوڑ کر حضرت زینب پھوپھی جاتی, اٹھا کے لے کے آتی, حضرت امام حسین کے سامنے تو چہرہ دکھاتی ہے, بھیا حسین میرے بھائی ذرا چہرہ دیکھو. ماں سامنے نہیں آتی کیونکہ ماں کا دودھ, سینے کا وہ دودھ سوکھ چکا تھا. بتاؤ ماں کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا. حضرت زینب جب بھیا کے سامنے لاتی, امام حسین گود میں لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں, اے میرے لال سب سے چھوٹا تو ہے, سب سے اچھا تو ہے. اللہ اکبر. حضرت زینب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی بھیا آپ نے جہاں علی اصغر کو گود میں لیا ہے تو اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے. حضرت امام حسین فرماتے بہن تم بھی علی کی بیٹی ہو, میں بھی علی کا بیٹا ہوں, تم بھی جانتے ہو کہ میرے ابو علی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, تم بھی جانتے ہو میرے نانا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, میں ان یزیدیوں سے جاؤں کیسے پانی مانگوں. اے زینب تم بھی جانتی ہو کہ چاند و سورج میرے نانا کے چوکھٹ کا بوسہ لیتے, بڑے بڑے بادشاہ اپنی پگڑی نہ جان کے قدموں میں رکھتے ہیں, ذرا میں ان سے کیسے مانگوں. میں ہمارے گھر کا ریت مانگنا نہیں, ہمارے گھر کا ریت تو یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر ان کو دے دیا کرو جو مانگنے والے آئے. سائل کبھی بھوکا نہیں جاتا, ہمارے امی جان کا بھی یہی طریقہ تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہہ رہی تھی اتنے میں شہربان پا گئی. ماں تھی ماں, کون ماں؟ وہ ننھے علی اصغر کی والدہ تھی, آ کر اپنے آنچل پھیلا دیتی ہے, رونے لگتی ہے, اے میرے آقا میرے سرتاج جانتے ہو کہ علی اصغر کے سامنے کیوں نہیں جاتی ماں ہو کر, کیونکہ جو مجھے دیکھے گا تو ترستی ہوئی آنکھوں سے جب دیکھتا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے, کیونکہ میرے سینے میں دودھ نہیں ہے. کاش کہ اگر خون حلال ہوتا تو میں اپنا خون پلا دیتی. اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے سامنے فریاد کرتی ہے, اپنے شہربانو آ جاتی ہے. جب شہربانو آتی ہے قسم خدا کی ننھی سی بچی آتی ہے, باپ کے قدموں سے نپٹ جاتی ہے, جس کا نام سکینہ تھا. بابا میرے بابا آپ ہمارے لیے پانی نہ لاؤ, ہمارے بابا علی اصغر کے لیے پانی لے آؤ. جیسے اتنا کہنا ہوا بستر پہ لیٹے ہوئے کراہ رہے تھے, بخار کی حالت میں اٹھ نہیں سکتے تھے. حضرت بیمار زیر العابدین کہتے بابا میں بھی پانی نہیں مانگوں گا, لیکن علی اصغر کے لیے آپ کے آگے فریاد کرتا ہوں, علی اصغر کے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے. ساری مستورات سارے خیمے کے لیے رونے لگے. آخرکار حضرت امام حسین کہتے ہیں میں کیسے جاؤں کہ آگے ہاتھ پھیلاؤں. حضرت زینب کہتی ہے بابا علی کا واسطہ, اللہ اکبر, امی فاطمہ کا واسطہ, نانی خدیجہ کبریٰ کا واسطہ,
میرے نانا رسول اللہ کا واسطہ، جہاں میرے بھیا جاؤ، اب نانا کا واسطہ مل گیا، حسین کیسے بیٹھ سکتے؟ ذرا سوچو حسین کیسے خاموش رہ سکتے؟ حضرت امام حسین فرماتے اے زینب تم نے مجھے مجبور کر دیا، جاتا ہوں۔ بچے کی محبت آخرکار دیتے ہیں گود میں، جانے لگتے ہیں۔ حضرت زینب پھوپھی کہتی ہے بھیا لے جانے ہو، ذرا ایک بار گلے میں اور ایک بار اور میرے گود میں ڈال دو، ان کے گلے کا بوسہ لے لوں، ان کی پیشانی چوم لوں۔ حضرت زینب پیشانی چومتی بھیا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، اگر اس کو پانی مل گیا میرے اس بچے کو بھتیجے کو تو گویا کہ سارے خیمہ والوں کو پانی مل گیا ہے۔ آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چادر اوڑھتے ہیں کیونکہ دھوپ بڑی تیز تھی، تپتے ہوئے صحراؤں کی ہوا نہ لگتا ہے۔ میرا رسول اللہ کے چمن کا یہ مرجھایا ہوا پھول مکمل طریقے سے کہیں سوکھ نہ جائے، یوں اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اوپر سے چادر ڈالے ہوئے ہیں۔ یزیدی لوگ دیکھتے ہیں کہ حسین شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں، قرآن دکھائیں گے، پانی مانگیں گے تو ہم قرآن پہ اپنا تیر چلا دیں گے، ہم قرآن پہ اپنا تیر چلا دیں گے، لیکن حسین کو پانی نہیں دیں گے۔ اے شہید مسلم، اے ظالمو جابرو، اس قرآن کی وجہ سے تم مسلمان کہے جاتے تھے، قرآن پہ تیر چلاؤ گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے سینے سے لگائے ہوئے یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں، اپنے ننھے سے علی اصغر کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ چہرہ ذرا دیکھو، سوکھ چکا ہے میرا علی اصغر، حلق سوکھ گیا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں، آنکھیں بیٹھ گئی ہیں، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، ہمیں پانی نہ دو۔ لیکن ننھے سے علی اصغر کو چند قطرے کا سوال ہے، پانی دے دو۔ ادھر سے ٹھٹھا لیتے مذاق اڑاتے حسین، ایک کو لاؤ گے اسے پانی لے کے جاؤ گے، ابھی تم کو ہم پانی دیتے ہیں۔ اے میرے بھائی ادھر سے تیر چلایا جاتا ہے، چمڑے پھل والا تیر۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ چھوٹے پھل والے تیر صرف انسانوں پہ لڑائی میں چلایا جا سکتا ہے، چوڑے پھل والے تیر صرف جانوروں پہ حکم تھا، جو درندے جانور ان پہ چلایا جا سکتا ہے، انسانوں پہ چلانا جرم تھا۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، نرم و نازک گلا تھا، ریشم کی طرح گلا تھا، چوڑے پھل والا تیر چلایا گیا جو درندوں پہ چلایا جاتا تھا، اور صرف تیر نہیں چلایا گیا، خدا کی اس کی منی پہ تیر کے زہر لگایا۔ زہر لگا کے تیر چلایا گیا تھا۔ جب تیر آتا ہے سنسناتا ہوا ہے ظالمو، چمڑے پھل کا تو تیر تھا ہی، زہر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان ننھا علی اصغر پہلے ہی سے پیاسا تھا، وہ کون سا صحیح معنوں میں زندہ تھا جسے ماں کا دودھ نہ ملا ہو، جسے 3 دن پانی نہ ملا ہو، تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن گزار دیا۔ آج اس ریگستان میں تم بغیر جوتے چپل کے آج چل کر دکھا دو تو پیر میں چھالے پڑ جائیں گے، گھیر دیا چاروں طرف سے۔ ارے ظالمو، لوگ جانور کے بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، کتے کا بچہ ہوتا ہے اگر پیاسا ہوتا ہے تو اسے بھی پانی دے دیا جاتا ہے۔ ارے تم کیسے ظالم تھے، تم کیسے کوفی تھے، ارے جن کے صدقے تم کو آبے کوثر ملے گا، حوض کوثر ملے گا، ارے جن کے خاندان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیا رگڑ دیا تو چشمہ جاری ہو گیا جس کو آبے زمزم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے حسین، یہ تمہاری پیاس تمہارے اختیار میں ہوگا، اگر تم ٹھوکر مار دو گے تو زمین اپنا سینہ چھین دے گا، پانی جاری ہو جائے گا، اب پانی پی کر امتحان دو گے یا پیاسے امتحان دو گے تمہارے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، بے شک میں نے پانی نہیں پیا، یہ میری بدقسمتی نہیں ہے، نہر فرات کی بدقسمتی ہے۔ نہر فرات کہلاتا حسین، ایک بار اپنا لب لگا دو گے، ایک بار آبے اس کو پی لو گے، لوگ تبرک سمجھ کر پیتے رہیں گے، لیکن حسین نے کہا نہیں پیوں گا کیونکہ میرے نانا نے منع کیا ہے۔ قربان جاؤ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو ہی اٹھاتے ہیں، یہ چہرہ ہے دیکھ لو، یہ میرا لخت جگر ہے، نبی کا نواسا ہے، آقا کے چمن کا پھول ہے، آقا کے باغیچے کا پھول ہے، بس تھوڑا
مرجھا گیا ہے کیونکہ پانی نہیں ملا ہے، ماں کا دودھ نہیں ملا ہے۔ تیر چلایا گیا، تیر سنسناتا ہوا آیا حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگا۔ وہ نازک گلا تھا، ریشم کی طرح گلا تھا، گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں لگ گیا۔ جب بازو میں لگا تو حضرت علی اصغر منہ کھولے ہوئے تھے پانی کے لیے، منہ بند کر لیا۔ جب گلا کٹا آنکھیں کھول دیا۔ ابو جان آنکھیں کیوں کھلا ہوں جانتے ہو؟ عالم تصور میں عرض کرتے ہیں ہاں بیٹا کیوں؟ کیونکہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں پانی کا پیاسا نہیں تھا، میں تو صرف بہانہ تلاش کرتا تھا کیسے میدان میں جاؤں۔ حضرت علی اکبر قدموں پہ چل کر گئے ہیں، قاسم قدموں پہ چل کے گئے، چچا اول مردان قدموں پہ چل کے گئے ہیں۔ میں چل نہیں سکتا تھا اس لیے مٹھیوں کو بند کرتا کھولتا تھا تاکہ میں بھی جاؤں میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر لوں۔ میری امی جان سے کہہ دینا، میری پیاری ماں سے کہہ دینا روئے گی نہیں۔ ایک جان ہے، 1000 جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دوں گا۔ ایک جان کی بات کرتے ہو، کاش کہ اگر مجھے 1000 جان ملتی تو نانا کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اس دین کے پودے کو ہرا بھرا کرنے کے لیے میں اپنی گردن کی کیا پورے جسم کا خون پودے میں ڈال کر تاکہ ہمیں قیامت تاکہ ہرا بھرا رہے، تاکہ یہ دین ملتہا تک پہنچے، یہ دین اسلام، تاکہ یہ دین دنیا میں پھیلے۔ اس لیے اپنے خون سے دین کو سینچنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت جشن شہدائے کربلا حضرت علامہ محمد صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ لخت جگر کا بتاؤ پیاسے کے پانی لینے گئے تھے، ارے ظالموں پانی نہ دیتے واپس کر دیتے، تم نے رس نہیں کھایا، نہیں کھایا، پانی کے بجائے زہر لگا کر تیر چلایا، حلقوم میں لگا، حلقوم کا کٹنا ہوا، خون نکلا۔ جب خون نکلا اللہ اکبر، خون کا فوارہ نکلنا ہوا، زمین ہلنے لگی، زمین میں کپ کپی تاری ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کیا بات ہے؟ زمین کہنے لگی میرے آقا سنو، اگر علی اصغر کا خون زمین پہ گر گیا تو کبھی ہریالی نہیں ہوگی، زمین پہ خون گرا تو کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ حضرت امام حسین اپنے لخت جگر کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے، آسمان رونے لگتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے میرے آقا سنو، اگر آسمان کی طرف خون کو پھینکو گے تو کبھی بارش نہیں ہوگی۔ امام حسین اپنے لخت جگر کے خون کو چہرے پہ لگا لیتے، لگانے کے بعد کہتے ہیں اے دنیا والو، کل نانا جان کے بارگاہ میں چہرہ لے کے جاؤں گا۔